نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، روشنی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں شفیق الرحمان شاہین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت العالمین خاتم النبیین اس چیز کے اوپر بھی وضاحت کی تھی۔ جب ہم قرآن کریم کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق کا جو مقصد ذکر کیا، بڑے واضح اور مختصر الفاظ میں ایک جامع آیت کریمہ آتی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہ عبادت کیا تھی، اس کا کیا طریقہ کار تھا، اس کو کیسے ادا کیا جائے، اور پھر جملہ رب العالمین کے احکامات کی ان کو عمل کرانے کے لیے، اس کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے رب العالمین نے اپنے احکامات کی ترویج کے لیے، ان کی تشریح و توضیح کے لیے انبیاء کرام کو بھی مبعوث کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی قرآن کریم کے اندر ذکر ہوا کہ یعلم الکتاب والحکمہ، کہ نبی ہم نے اس کو نازل کیا، اس کو ہم نے دنیا کے اندر مبعوث کیا نبوت اور رسالت کے مرتبہ سے سرفراز کر کے، تاکہ لوگوں کو یہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ کتاب سے مراد اللہ تعالیٰ کا ببرکت کلام قرآن حکیم، اور حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جسے سنت بھی کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا اسوہ حسنہ، جس کو دیکھ کے ایک مسلمان وہ جان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے کہ میں نے قرآن احکامات کے اوپر کیسے عمل کرنا ہے۔ ایک اور واقعہ قرآن کریم ہی کے اندر رب العالمین نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جہاں مقاصد ذکر کیے، وہاں واضح طور پر ذکر کیا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف اس ذکر قرآن حکیم کو اس لیے نازل کیا تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت پیش کرو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن احکامات کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے، اپنی عمل سے اور اپنی پسندیدگی سے دنیا کے سامنے پیش کر کے امت کے لیے قیامت تک نمونہ عمل وہ فراہم کر دیا۔ انشاءاللہ آج اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے پاس ایک بہت ہی معزز مہمان جو ناٹنگھم سے تشریف لائے، وہاں کی مرکزی مسجد عمر کے امام اور خطیب بھی ہیں، دینی اور دنیاوی علوم سے بہرہ ہیں، عالم اسلام کے ایک اہم ادارے جامعہ تعلیم الاسلام سے دینی تعلیم حاصل کی، اور دنیاوی تعلیم کے لیے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی جو پاکستان کی اہم درسگاہ ہے، وہاں سے انگلش کے اندر ایم اے بھی کیا، تو اس لحاظ سے دینی اور دنیاوی علوم سے بہرہ ہیں۔ میں اپنے معزز مہمان کا تعارف کراؤں گا، محترم جناب پروفیسر عبد الرحمن عتیق صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پروفیسر حافظ عبد الرحمن عتیق صاحب کو اپنے پروگرام کے اندر خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ آج ان سے گفتگو کریں گے۔ ہم ناظرین کرام سے بھی یہ ریکویسٹ ہے، اگر ان کے پاس کوئی سوال ہو آج کے اس پروگرام کے حوالے سے یا ہماری ہونے والی گفتگو کے حوالے سے، جو چیزوں کو سمجھ نہ آ رہی ہو، تو بریک کے بعد وہ ضرور کال کر کے ہمارے پروگرام کے اندر شریک ہو سکتے ہیں۔ ہم پروفیسر صاحب کی طرف سے آئیں گے۔ محترم جناب پروفیسر عبد الرحمن عتیق صاحب، ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد قرآن کریم کے اندر ذکر کرتے ہیں، اس میں ایک بڑی واضح چیز آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لوگوں کو، عالم انسانیت کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کے لیے مبعوث کیے گئے۔ وہ روشنی پھر قرآن کی صورت میں بھی آئی، وہ روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے اوپر عمل کرنے کی صورت میں بھی آئی، اور وہ سارے جاہلیت کے امور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے چھٹ کے ایک بہترین معاشرہ، ایک پاکیزہ معاشرہ ہونا چاہیے، اس کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر بعض چیزوں کو معمولی سمجھ لیا جاتا ہے، بعض چیزوں کو بہت زیادہ انتہا پسندی کی حد تک لے جایا جاتا ہے۔ یہ سنت کی اہمیت کیا ہے، سنت کا شریعت کے اندر کیا مقام ہے، اس میں ہم اپنے آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے اور ناظرین کرام تک کہ شریعت اسلامیہ کے اندر سنت کی کیا حیثیت اور مقام ہے۔ جی شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے اہم اور مقدس موضوع پر مجھے گفتگو کا موقع دیا ہے۔ تو جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تمام انسانیت میں، اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف اور سعادت اور عظمت کے مستحق ہیں اور عظمت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ نمونہ بنانے کا معنی یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادات کے حوالے سے ہم نبی علیہ السلام کی سنت مطہرہ کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ، صرف نمونہ نہیں کہا بلکہ کہا أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہے کہ جس کو اسوہ حسنہ، بلکہ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں اللہ تعالیٰ نے صرف 2 نبیوں کو اسوہ حسنہ قرار دیا، ایک جناب ابراہیم علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں سورۃ الممتحنہ میں قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں ایک بہترین نمونہ ہے، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ جو بھی عمل ہم کریں عبادت کے حوالے سے، زندگی گزارنے کے حوالے سے، ہم نبی علیہ السلام کے اس اسوہ کو سامنے رکھیں، اور جو ابھی ہم وہ عمل کریں گے وہ سب سے بہترین عمل ہوگا۔ اور اس لیے نبی علیہ السلام جب خطبہ دیتے تھے تو آپ کہا کرتے تھے فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں جو سب سے بہترین ہدایت جو تم کو دے کے جا رہا ہوں وہ سب سے بہترین ہدایت ہے، اس سے بہتر اور کوئی ہدایت نہیں ہے، اور اسی کو سنت کہتے ہیں۔ سنت کا معنی جس طرح کہ آپ لفظی طور پر جانتے ہیں، سنت کا لفظی معنی ہے کوئی طریقہ، کوئی راستہ، یہ لغوی معنی ہے، یعنی راستہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے، اچھے راستے بھی سنت کہیں گے اور برے کو بھی سنت کہیں گے، جیسے کہ آپ کی حدیث آپ نے فرمایا من سن سنتا حسنتا، جو بھی ایک اچھا راستہ جاری کرتا ہے جو بھی اس پر عمل کریں گے اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا، ومن سن سنتا سیئہ، اور جو بھی کوئی برا راستہ ایجاد کرے گا، جو بھی اس پر عمل کریں گے سب کا گناہ اس کو برابر ملتا رہے گا۔ لیکن شرعی معنی میں سنت کا معنی نبی علیہ السلام کا راستہ، آپ کا طریقہ، جب آپ نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن احب سنتی فقد احبنی، جس نے مجھ سے محبت، میری سنت سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یعنی معنی یہ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کی رفاقت چاہیے جنت میں تو نبی علیہ السلام کی سنت سے محبت کرنا ہوگا۔ اب یہ لفظی اور لغوی معنی ہے، تو سنت کی 3 معروف اقسام ہیں، یعنی ایک افسر میں قطع کلام میں اس میں ناظرین کے لیے کہ اس میں ہمیں ایک چیز سمجھائیے کہ جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو سنت کا لغوی طور پر معنی ہے طریقہ اور راستہ، لیکن شرعی اصطلاح میں سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور آپ کی جو بتائی ہوئی شریعت مطہرہ جو ہے وہ پوری کی پوری، کیونکہ آپ کے الفاظ گرامی قدر ہیں، آپ کا عمل ہے، تو اس لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرامین کو ہم سنت کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بخاری و مسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی میرے ذہن کے اندر آ رہی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان النکاح من سنتی، ایسے ہی فمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو وہاں بھی سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم اپنا طریقہ لیا کہ جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو عمومی طور پر کیونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گرامی اور آپ کے عمل اس کے مختلف پہلو ہیں، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سنت کی عام طور پر جو ہے ایک تو بہت دقیق علمی اصطلاحات ہیں، لیکن عام فہم الفاظ میں سنت کی کتنی قسمیں ہوں گی یا کون سے اس کے طریقے ہوں گے جو کہ امت مسلمہ کے لیے جن کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوگا؟ سنت جسے میں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام سے جو بھی ہمیں منقول ہے احادیث مطہرہ میں کہ نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، یہ آپ نے عمل کیا، تو موٹی موٹی جو اقسام ہیں وہ 3 شمار کی جاتی ہیں۔ اس میں ایک تو قولی سنت ہے، یعنی جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے مقدس الفاظ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیے، تو وہ سب سے قیمتی الفاظ ہیں، کیونکہ وہ الفاظ کوئی عام انسان کے الفاظ نہیں جسے ہم اقوال ذری کا نام دے دیں، بلکہ یہ الفاظ ہیں اللہ نے خود فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے بلکہ ان هو الا وحی یوحى، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ تو وہ الفاظ اس کے بارے بڑی بشارت آپ نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها، کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے جو میری احادیث کو سنتا ہے۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقدس الفاظ کا پڑھنا اور سننا بھی سعادت ہے، اور پھر ان کو یاد کرنا یہ تو بہت بڑی آپ کی دعا ہے. آپ نے بشارت دی ہے قیامت کے روز کی خوشنودیوں کا، اور آپ کی شفاعت کا مستحق بننے کا سبب ہوگا آپ کی ان احادیث کو یاد کرنا. سبحان اللہ. یعنی کہ سنت کا پہلا مفہوم یہ سمجھایا کہ سنت قولی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جو حکم دے دیا، جو کہہ دیا، جیسے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اب نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو، تو یہ اس کو ہم سنت قولی کہیں گے. جب صحابی کو کہتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہتا ہے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہتے سنا. آپ نے کہا انما الاعمال بالنیات انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے ہوتا ہے اس کی پیروی کی جائے. اور آپ نے اس طرح بہت سی احادیث ہیں. وہ جب صحابی یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ بات فرمائی یا میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا، تو وہ پہلی قولی سنت کہلاتی ہے. اور اس کے بعد پھر دوسری سنت ہے آپ کی فعلی سنت، کہ آپ نے یہ کام کیا صحابہ کے سامنے. جیسے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم جب نماز کھڑے ہوتے نماز کے لیے ہماری صفیں درست کیا کرتے تھے. یعنی آپ کا یہ فعل ہوا، آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، اس طرح رکوع صحابہ کے سامنے کیا، اور اس طرح سجدہ کیا. آپ بیٹھنا کیسے تھا، حج کیسا کیا، آپ نے کہا مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، تو آپ نے ان کے سامنے حج کر کے دکھایا. پھر کہا مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، اور نماز پڑھ کے سکھائی. پھر کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے اس طرح تم بھی نماز پڑھا کرو. تو جہاں پہ مولانا ساتھ ساتھ میں آپ سے رہنمائی بھی لیتا رہوں کہ آپ کا جو عمل ہے جو آپ نے کر کے دکھایا، ہم اس کو عملی سنت کہیں گے. تو اگر آپ آج کے دور کے اندر بھی ایک مسلمان چاہتا ہے کہ جیسے آپ نے نماز کا ذکر کیا کہ میری نماز ایسے ہو جیسے کہ اللہ کے رسول کی نماز تھی، تو وہ احادیث کو دیکھ لیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نماز پڑھ کے دکھایا. دیکھیں صحابہ کرام کا اس امت پر یہ احسان ہے، اسی لیے ان کو رضی اللہ عنہم اللہ بار بار کہتے ہیں کہ وہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں. ان سے نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے بعد سب سے زیادہ محبت صحابہ کرام سے ہونی چاہیے. کیوں؟ کہ انہوں نے ایک ایک آپ کی حرکت کو نوٹ کیا. سبحان اللہ. کتنی ان کے دل میں آپ کی محبت تھی کہ اگر آپ نبی علیہ السلام نماز پڑھ کے واپس اپنے مقتدی کی طرف منہ کر کے بیٹھتے، صحابہ نے وہ بھی نوٹ کیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی ارادے کے کہیں بیٹھ بھی گئے یا قضاء حاجت کے بیٹھ گئے، صحابہ نے وہ بھی جگہ یاد کر لی کہ آپ اس مقام پر بیٹھے تھے اور آپ نے قضاء حاجت کی تھی. آپ اگر کسی موقع پر مسکرائے، اب دیکھو کتنی احادیث میں آپ کی مسکراہٹوں کا ذکر ملتا ہے. صحابہ نے جب آپ کو مسکراتے دیکھا بیان کر دیا کہ آپ فلاں موقع پر یہ بات ہوئی اور آپ مسکرا پڑے. سبحان اللہ. اگر کسی موقع پہ آپ روئے تو صحابہ نے وہ بھی بیان کر دیا. اگر کسی نماز میں کو آپ نے کوئی صورت پڑھی، صحابہ نے بیان کر دیا آپ نے یہ فلاں نماز میں آپ نے یہ صورت تلاوت فرمائی. تو سنت عملی کے بعد پھر تیسری سنت جو ہے وہ تقریری سنت کہتی ہے، جسے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عمل کیا گیا، آپ نے اس کو دیکھا اور آپ نے اس پہ سکوت کا اظہار کر دیا. آپ نے اس پہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بھی سنت ہے. آپ نے کام، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھی. آپ نے اسے پوچھا بلا کے بھائی تو نے فجر کی نماز تب ہوگی، فجر کی نماز کے بعد تو نفل پڑھنا جائز نہیں. اس نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم میری فجر کی پہلی جو 2 سنتیں وہ رہ گئی تھیں وہ میں نے اب پڑھی ہیں. تو حدیث میں لفظ ہے فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اسلام خاموش ہو گئے. یہ آپ کی تقریری سنت ہے کہ آپ کے سامنے ایک عمل کیا گیا. جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے اور پھر اپنی قوم قبیلے کے پاس جا کے ان کو عشاء کی نماز پڑھاتے. اب نبی علیہ السلام کے یہ عمل میں علم کی بات تھی کہ معاذ میرے پاس نماز پڑھتا ہے اور پھر آ جا کے اپنی قوم. تو معاذ جب رضی اللہ عنہ اپنی قوم کو جا کے نماز پڑھاتے تو ان کی وہ نفل کی نیت ہوتی اور ان کی جو پیچھے مقتدی ہوتے ہیں ان کی فرض کی نیت ہوتی. تو یہ عمل سنت سے ثابت ہو گیا کہ اگر امام کی نیت دوسری ہو، نفل کی ہو، تو پیچھے مقتدی اس کے پیچھے فرض کی نیت کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. تو یہ آپ کی تقریری سنت ہوگی. ماشاءاللہ بہت آپ نے اختصار اور جامعیت کے ساتھ ہمارے سامنے چیزیں رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے احکامات کی جب بات آئے گی وہ 3 قسمیں ہوں گی. ایک زبان سے کہا ہوا آپ کا ہر عمل، اور ایک آپ کے عمل کے ذریعے، اور ایک آپ کی پسندیدگی کے ذریعے. تو محترم عبدالرحمن عتیق صاحب آپ سے میں یہ اب پوچھنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو براہ راست تعلیم دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتگان ہوئے، وہ صحابہ اکرام کی جماعت تھی جن کو رضی اللہ عنہم کے القاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے. تو اب صحابہ اکرام نے سنت کے اس مفہوم کو کیسے سمجھا؟ کیونکہ آج کے دور کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سنت کے بارے میں، احادیث کے بارے میں مختلف قسم کی آراء اور پھر کچھ ایسے بے شمار مسائل ہمیں سامنے نظر آتے ہیں کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ہے اور ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ کچھ اور کہہ کے ہم اسی کو شریعت کا ایک ماخذ قرار دے کے اس کے اوپر بات پکی کر دیتے ہیں. تو صحابہ کرام نے سنت کے اس مفہوم کو براہ راست اللہ کے رسول سے جو سمجھا، اس کا آپ ہمیں کوئی عملی نمونہ یا اس کے بارے میں کچھ بتائیے. بالکل. دیکھیں صحابہ کرام
یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ کوئی عام انسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی علیہ السلام کو چنا ہے نبیوں میں اور تمام انسانوں میں، اپنی تمام مخلوقات میں، اسی طرح تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی رفاقت کے لیے، صحبت کے لیے صحابہ کرام کو خود چنا ہے۔ اولئک الذین اصطفاهم اللہ لصحبۃ النبی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنے حبیب کی صحبت کے لیے چن لیا ہے۔ تو کتنی ان کا شرف ہے کہ جن پہ انوار نبوت براہ راست پڑے ہیں، جنہیں نبی علیہ السلام کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ صرف آپ کو ان آنکھوں سے دیکھنا ہی بہت بڑا شرف ہے، یہ عام انسان کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ چنے ہوئے لوگ تھے، اور جو آپ کے شاگرد ہیں، براہ راست آپ سے تعلیم حاصل کی، تو ان کے دل میں کتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، اس کی بے شمار مثالیں کتب حدیث میں ملتی ہیں۔ یعنی اس حد تک بھی ملتا ہے اگر کسی صحابی نے ان باتوں کو دیکھ لیا جو عادات میں شمار ہوتی ہیں، یعنی عبادات نہیں بلکہ عادات۔ کبھی کسی صحابی نے آپ کو کرتے کے بٹن کھلے دیکھ لیے، اس نے اپنی زندگی ایسے ہی گزار دی کہ میں نے آپ کو ایسے دیکھا ہے۔ اگر ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی مصر میں رہتا ہے، اس کو ملنے کے جب لوگ گئے تو ان کے جوتے، ان کے پاؤں نہیں تھے، یعنی پاؤں میں جوتا نہیں پہنا ہوا تھا۔ صحابی نے کہا تو اتنا امیر ہے، تو اتنا بڑا لینڈ لارڈ، تو جوتے کیوں نہیں پہنے؟ میں نے ایک بار نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا، آپ ننگے پاؤں چل رہے تھے، تو میرا دل چاہتا ہے میں بھی ننگے پاؤں چلوں۔ یعنی یہ وہ عادات ہیں، یہ عادت جن پر ہم نہ بھی عمل کریں تو ہم پہ گناہ نہیں ہے۔ تو لیکن جو عبادات ہیں ان پہ تو کس حد تک صحابہ کا التزام تھا کہ آپ کی سنت، جب آپ نے خود فرما دیا کہ میری سنت کو تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو اپنے داڑھوں کی مضبوطی سے تھام لو اور اس کو چھوٹنے نہ دینا بالکل۔ جی ماشاءاللہ محترم عبد الرحمن عتیق صاحب، یعنی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہر لفظ اور آپ کے ہر عمل کو کما حقہ، جیسے انہوں نے دیکھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، ایسے ہی عمل کیا، اور عبادات کے مسائل میں خاص طور پر اپنی طرف سے انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے آگے کیا گیا ہو۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ ہم اسی موضوع پہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ اب ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد آپ اسی موضوع سے متعلق اب اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عبد الرحمن عتیق صاحب ان کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین، ان کی زبان مقدسہ سے نکلا ہوا ہر لفظ، شریعت مطہرہ سے متعلق ہر بات ایک مسلمان کے لیے قابل حجت ہے، اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کچھ سیکھا تھا۔ ہم گفتگو کر رہے تھے پروفیسر عبد الرحمن عتیق صاحب سے اسی موضوع سے متعلق کہ سنت کی اہمیت کیا ہے اور سنت کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور پھر صحابہ اکرام کا اس کے اوپر کیسے عمل تھا، انہوں نے کیسے سمجھا۔ تو ہم اسی بات کو آگے جاری رکھیں گے۔ محترم پروفیسر عبد الرحمن عتیق صاحب، صحابہ اکرام کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو کرنا، اس کو کاپی کرنا، اس کے اوپر چلنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ تو اسی حوالے سے آپ اپنی بات جاری رکھیے۔ دیکھیں، صحابہ کرام یعنی ان کی آپ سے محبت کا آپ اس سے اندازہ کر لیجئے
کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک قول کو، آپ کے ایک ایک فرمان کو جمع کرنے کے لیے کتنی محنتیں کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے ہیں، دیگر صحابہ کرام، ایک ایک حدیث جمع کرنے کے لیے بعض کا صحابہ کو سینکڑوں میلوں کے سفر طے کرنے پڑے۔ تو جن کے دل میں اتنی محبت تھی آپ کے قول جمع کرنے کے لیے، ان کی عمل کی کیفیت کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد پہ وہ کٹ مرنے والے تھے، اور ذرا سا بھی ان کو گوارا نہیں تھا کہ کوئی آپ کی سنت کے خلاف کو عمل کر بیٹھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب پہلا خطبہ فرمایا تو آپ نے کہا تھا کہ لوگوں انی متبع ولست بمبتدع، میں نبی کی پیروی کرنے والا ہوں۔ اور ایک حدیث میں لفظ انہوں نے کہا، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں نبی کے طریقے کے ہٹ سے کوئی اور کام کر لوں۔ اور انہوں نے کہا اگر میں کوئی ایسا کام کروں آپ کے طریقے سے ہٹ کر تو فقط ازیغ، میں گمراہ ہو جاؤں، میں بھٹک جاؤں صراط مستقیم سے۔ اور اب دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے، انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور کہا کہ یا حجر انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، اے پتھر میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہی ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں نے نبی علیہ السلام کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا میں تجھ کو کبھی بوسہ نہ دیتا۔ سبحان اللہ۔ محترم عبد الرحمن عتیق صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے جناب؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ میں سر شیخ صاحب سے بھی دو سوال کرنے ہیں۔ جی ایک سوال تو یہ ہے کہ ایک آدمی جو کہ کسی وجہ سے اگر گزرے ہوئے سالوں میں سے ایک سال کے ساتھ سونے پر نہیں دے سکا اور اسے یاد آتا ہے کہ میرے فلاں سال کی زکوٰۃ دینی باقی ہے، تو اسے کس حساب سے زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ جس سال کی زکوٰۃ رہ گئی تھی سونے کے اس ریٹ کے حساب سے یا کہ موجودہ سونے کے حساب سے؟ جی۔ اور دوسرا سوال میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سودی لین دین سے منع کیا ہے، مگر یہاں انگلینڈ میں کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ایک مکان آپ سود پر لے سکتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ ایک بھی نہیں لے سکتے۔ اور اگر کسی نے سود پر مکان لیا ہے اور وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے اور ساتھ میں نیکی کے کام بھی کرتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی یہ عبادت کیا حیثیت رکھتی ہے؟ آیا قبول ہوگی یا کہ نہیں؟ صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ جواب دیں۔ جی انشاءاللہ ضرور بھائی جان، انشاءاللہ آپ بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کے دونوں سوال میں نے لکھ لیے ہیں تو انشاءاللہ ان کا پروگرام کے آخر میں ہم ضرور جواب دیں گے۔ محترم عبد الرحمن عتیق صاحب، آپ نے صحابہ اکرام کے بارے میں بات کی، اب سنت مطہرہ کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، صحابہ اکرام نے براہ راست آپ سے اس کو سیکھا اور عمل کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے ائمہ کرام رضوان اللہ رحمہ اللہ۔ اب ائمہ کرام کا اس کے بارے میں سنت کو انہوں نے کیسے سمجھا، اور انہوں نے پھر اپنے جو ان کے شاگرد تھے اور پھر اسی طریقے سے ظاہر وہ امت کے رہبر تھے، عمر کے بڑے علماء میں سے تھے، انہوں نے اپنے پیروکاروں کو کس چیز کی تعلیم دی؟ تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیے، لیکن جواب سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ہم اس سے بات کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبانہ بھی بات کر رہا ہوں لندن سے۔ جی بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی میرے دو کوشچن ہیں۔ میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو یو کے میں مورگیج کے اوپر مکان یا یہ جو ہم بینک سے لون لیتے ہیں اور مکان لیتے ہیں، کیا اسلامی روح سے یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، آپ سے پہلے بھی ایک بھائی نے یہی سوال ہی پوچھا ہے ابھی ایک منٹ پہلے، تو انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ جی جی، اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آپ کی آواز میں بالکل سن رہا ہوں بھائی جان، شبان صاحب آپ بولتے رہیے۔ جی، دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، ان میں جو بھی بندے جو ہیں وہ ہوئے ہیں، ان میں شہید کون ہے اور مارے کون ہیں؟ ہم شہید کن کو کہہ سکتے ہیں اور مارے گئے کن کو کہہ سکتے ہیں، یہ جو ان کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں؟ یہ پلیز مجھے تفصیل سے جواب دینا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اوکے، بہت شکریہ۔ جی جی، عبد الرحمن عتیق صاحب، ائمہ کرام کے بارے میں ان کا اس سنت کے بارے میں کرام جو ہیں وہ بھی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور میرا دور ہے، اس کے بعد بعد والا، اس کے بعد بعد والا۔ تو یہ ائمہ کرام بھی انہی ادوار میں سے تھے جو بہترین امت کے ادوار ہیں۔ تو یہ بھی نبی علیہ السلام سے انتہا درجے کی زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میری سنت جو ہے اس کو تم مضبوطی سے تھام لو، تمسکوا بہا۔ تو یہ ائمہ کرام جتنے بھی تھے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے بارے آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اذا قلت قولا
وقول رسول وکتاب اللہ یخالف، اگر آپ کوئی ایسی بات کہیں جبکہ اللہ کی کتاب اس کے خلاف ہو تو پھر آپ کیا کریں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہو، میری بات اللہ کی کتاب کے خلاف ہو تو تم میری بات کو چھوڑ دو۔ یعنی ممکن نہیں ہے کہ کوئی محدث ہو، کوئی امام ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی عالم ہو جس کے دل میں اسلام ہے، ایمان ہے، نبی اسلام کی محبت ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ بات کہے کہ نہیں جی میری بات کو تم مانو اور قرآن کی بات کو چھوڑ دو۔ پھر اس نے پوچھا کہ اگر آپ کی بات ہو لیکن مخالف میں نبی اسلام کی بات آ جائے تو ہم آپ کی بات کو مانیں یا امام یا نبی اسلام کی بات کو مانیں؟ یہی بات کہی کہ اترکوا قولی بخبر رسول اللہ، کہ تم نبی علیہ السلام کی حدیث کے مقابلے تم میری بات کو چھوڑ دو۔ بلکہ ایک حدیث میں ان کی روایت میں لفظ ہیں کہ تم میری بات کو تم دیوار پہ دے مارو لیکن نبی کی بات کو تم سینے سے لگاؤ۔ اسی طرح دیگر ائمہ کرام دیکھ رہے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ ان کے بڑے صاف وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے ہر شخص کی بات کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، مانا بھی جا سکتا ہے، کہ نبی علیہ السلام کی بات کو ممکن نہیں کہ مسلمان کو ترک کر دے اور پھر ترک کر کے مسلمان رہ جائے وہ بالکل۔ اس طرح امام شافعی رحمہ اللہ انہوں نے صاف کہا کہ تم اگر میری کتاب میں کوئی ایسی بات پاؤ جو تم اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف ہو تو میری بات کو چھوڑ دو بالکل، اور حدیث کو تم اپنے سامنے اس کو حجت بناؤ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے انہوں نے کہا کہ لا تقلدونی ولا تقلدوا مالکا ولا شافعیا، نہ تم میری تقلید کرو، نہ مالک کی، نہ شافعی کی، نہ امام اوزاعی کی، نہ امام ثوری کی، بلکہ تم وہیں سے دلیل لو جہاں سے یہ سب دلیل لیا کرتے یعنی قرآن اور حدیث سے۔ اسی طرح دیگر ائمہ کرام دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی ہمیشہ اپنے لیے اسوہ اور نمونہ حدیث شریف بنایا ہے۔ کسی بھی امام نے کبھی یہ کہنے کی جرت نہیں کی کہ تم میری رائے کو تم آگے رکھو، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص امام مالک رحمہ اللہ کے بارے آیا، ان کے پاس آیا کہ بتائیے کہ یہ فلاں مسئلے میں آپ کی کیا حدیث کیا کہتی ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ حدیث یہ کہتی ہے۔ تو اس نے کہا اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو حدیث آ جانے کے بعد کوئی اور طریقہ ڈھونڈتا ہے اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ یہ کیسے ممکن ہے حدیث یہ کہیں اور میں اپنی رائے دیتا پھروں۔ تو ماشاءاللہ عبدالرحمن عتیق صاحب، یعنی کہ عمومی طور پر آج ہمارے معاشرے کے اندر یا امت مسلمہ کے اندر چار مقاطب فکر کے اور چاروں ائمہ کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے رحمہم اللہ۔ تو اب ائمہ کرام چاروں ہی کی تعلیمات یہی تھی کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے ہماری بات کو چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ بہرکیف وہ انسان تھے، اس لیے کہ بہرکیف وہ ایسے تو نہیں تھا کہ دنیا کی اور آخرت کی اور ہر چیز کے بارے میں وہ کوئی عالم الغیب تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شریعت ان تک پہنچی انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کی اور پھر کہا کہ جو ہماری بات کے مقابلے میں اگر تمہیں حدیث مل جائے اس کو تم مان لو۔ تو اب اس کے بعد پھر یہاں پہ یہ سوال بھی آتا ہے کہ باوجود سنت معلوم ہونے کے، باوجود کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہونے کے، جو لوگ پھر اپنی رائے کو یا اپنی انڈرسٹینڈنگ کو، اپنے اجتہاد کو پھر دخل دیتے ہیں اور اسی کو ترجیح دیتے ہیں، حدیث کو اس کے مقابلے میں چھوڑ دیتے ہیں یا اس حدیث کی تعویل بہت انداز سے کرتے ہیں، اس کے بارے میں پھر قرآن و سنت کیا کہتا ہے؟ تو جواب سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں پھر آپ سے انشاءاللہ اس سوال کا جواب کی طرف آئیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی السلام علیکم شاہین بھائی۔ وعلیکم السلام۔ آپ صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام، ماشاءاللہ بڑے اچھے بیان کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا اونچی بولیے آپ۔ جی میرا سوال پہلا ان سے یہ ہے کہ ابھی بھی یہ ائمہ کرام کے بارے میں بات کر رہے تھے، امام ابو حنیفہ کو یہ چاروں ہمارے امام گزرے ہیں، اس کے علاوہ بھی لوگوں کے اور بھی بہت سارے امام ہیں، تو کیا کوئی یہ جتنے امام گزرے ہیں کسی نے بھی، ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں، کوئی حنفی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی بریلوی ہے، تو کیا ان میں سے ان اماموں نے کہا ہے کہ یہ خود کس کو فالو کرتے تھے، یہ کس کی اتباع کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ اور یہ جتنے ائمہ کرام گزرے۔ ایک تو یہ سوال ہے میرا، اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے سنت کے بارے میں بتایا کہ جو ان کے یہ 3 طریقہ کار تھے ان کو بتائے، تو کیا اگر حضرت عائشہ یا ازواج مطہرات ان کی یا کوئی ان دوسرے جو ان کی اہل بیت میں سے ہیں، کیا ان کے کسی عمل کو بھی ہم سنت کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ جی بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ ہے۔ بہت شکریہ بھائی، آپ کے دونوں سوال انشاءاللہ اس پہ ہم جواب دیں گے۔ اور جی آپ صاحب آپ کی طرف آئیں گے کہ باوجود سنت اور حدیث معلوم ہونے کے جو آدمی پھر اس کو عمل نہیں کرتا، تعویلیں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو شخصیت مطہرہ ہے یہ کوئی عام ایک انسان کی حیثیت نہیں ہے ان کی، کو آپ کو حکمران نہیں تھے، کو آپ کو امیر نہیں تھے، کو حاکم وقت نہیں تھے، بلکہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور نبیوں میں امام الانبیاء ہیں آپ۔ یعنی آپ سلم کا جو مقام ہے کوئی عام سا مقام نہیں ہے کہ ہم اپنے دل میں رکھیں، بات اچھی لگے مان لے، نہ لگے تو ہم چھوڑ دیں، کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کے بارے آتا ہے جب آپ سلم تشریف لا رہے تھے مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے،
تو راستے میں جو گرمی بہت ہی روزہ رکھا ہوا تھا، تو آپ نے صحابہ نے جب شکایت کی ستر میں بہت گرمی ہے، روزہ مشکل ہو رہا ہے، تو آپ نے سب صحابہ کے سامنے پانی کا پیالہ منگوایا اور آپ نے سب کے سامنے پانی پی لیا، یعنی آپ نے روزہ توڑ دیا۔ اب بعض صحابہ نے سوچا کہ اب چونکہ وقت قریب ہے، مغرب کا 1-2 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنا روزہ جاری رکھتے ہیں۔ تو ان کی نیت اچھی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے جو سنت کی مخالفت کی بری نیت سے نہیں کی، بلکہ ان کی نیت درست تھی کہ ہمیں اللہ نے ہمت دی، ہم روزہ جاری رکھتے ہیں۔ تو آپ نے جب معلوم ہوا، آپ نے فرمایا اولئک العصات، اولئک العصات، یہ جو میری سنت ہو جانے کے باوجود روزہ نہیں توڑ رہے تو یہ نافرمان، حالانکہ وہ نیت ان کی اچھی تھی۔ تو اس طرح جو آدمی جان بوجھ کے آپ کی سنت معلوم ہو جانے کے باوجود نہ مانے، دیکھو حدیث میں لفظ ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھا، اس نے کہا جی میرے پاس طاقت نہیں ہے، میں لستطعت، تجھے اللہ طاقت نہ ہی دے، پھر وہ جان بوجھ تکبر سے کہہ رہا تھا۔ تو حدیث میں لفظ ہے فما رفعہ الی فی، اس کے بعد اس کو اللہ نے ہمت نہیں دی کہ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ تک اٹھا بھی سکے۔ تو یہ اللہ خود فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، جب میرے نبی کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کوئی فتنہ پہنچ جائے یا عذاب علیم آ جائے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو میرے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور اہل ایمان یعنی صحابہ کرام کے طریقہ کی مخالفت کرتا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو وہیں چلنے دیں گے اور ہم ان قریب اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کے کھائیں گے اور وہ کہہ رہا ہوگا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نبی کی بات مان لیتا، اس کی سنت کو مان لیتا تو مجھے آج یہ برا دن نہ دیکھنا پڑتا۔ عبد الرحمن عتیق صاحب، آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اسی حوالے سے، اسی مطلب ٹاپک کے حوالے ہی سے ہمارے پاس کچھ سوالات بھی ہم چاہتے ہیں ساتھ اس کو بھی شریک کر لیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، ہم ان کی بات سن لیں۔ جی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس وقت کے جو مولا علی کے زمانے میں جو خارجی تھے، میرے علم میں ان کی تعداد 12,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 4,000 تھی، تو جب ان کے ساتھ لڑائی ہوئی تو یہ مولا علی اور امیر معاویہ مل کے دونوں ان کے خلاف لڑے یا الگ الگ لڑے؟ پہلا سوال یہ ہے۔ دوسری سوال یہ ہے کہ اگر میں چیلنج دے دوں کہ مولا علی اور امیر معاویہ کے درمیان لڑائی نہیں ہوئی تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جو میرے چیلنج کو قبول کرے گا اس کو کیا کرنا ہوگا؟ کیا قرآن پاک پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا ٹی وی پہ آ کے؟ وہ تو لڑائی ہی نہیں ہوئی، یہ تو یزید نے جھوٹی موٹی باتیں لکھ کے اور یہ مولا لوگ اس کو اٹھا رہے ہیں اور ان کو معلوم ہوتا ہے اور فون کر کے وہ اصحابہ کی یہ توہین کرتے ہیں اور جان بوجھ کے یہ جہنم میں جاتے ہیں۔ خدا بہت شکریہ بھائی۔ بیکیف ہمارے پاس کیوں کافی سوالات موجود ہیں، تو انشاءاللہ ابھی ہم وقت پروگرام کا بھی بہت قریب ہے اختتام کا، تو ہم آج انہی جو سوالات آج آئے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے جواب دیں گے اور مزید اب ہم کالر نہیں لیں گے۔ حفظ صاحب، ایک بھائی نے سوال کیا کہ آپ نے ائمہ کرام کے بارے میں ذکر کیا کہ ائمہ کرام جو تھے وہ ان کی یہ تعلیمات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانا جائے۔ آج لوگ ائمہ کو فالو کرتے ہیں، سوال آتا ہے کہ ائمہ کس کو فالو کیا کرتے تھے؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال بھائی نے کیا ہے۔ یعنی ائمہ کرام جیسے ہم نے بتایا آپ کو کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ تم بھی وہیں سے دلیل لو جہاں سے میں نے دلیل لی ہے، اور آپ نے کہا کہ حرام اس شخص پہ حرام ہے وہ میری بات کو مانے جب تک اس کو میری دلیل کا علم نہ ہو جائے۔ تو امام احمد نے فرمایا تھا کہ فَخُذُوا مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا، جہاں سے انہوں نے دلیلیں لی تھی تم بھی وہیں سے دلیل دو۔ یعنی جس کو ہم فالو کرتے ہیں ائمہ کرام وہ کیا نبی علیہ السلام ہے، اور ہمارے پاس آپ کا اسوہ موجود ہے۔ یعنی یہ دین جو ہے یہ صرف ایک صدی کے نہیں آیا تھا بلکہ تا قیامت کے لیے آپ رسول ہیں، اور اللہ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آپ کی سنت کو محفوظ کر دیا ہے، قرآن کو محفوظ کر دیا ہے، احادیث محفوظ ہیں، تا قیامت محفوظ رہیں گی۔ یعنی کہ ائمہ کرام جو تھے وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہی کو حجت سمجھتے تھے، قرآن اور سنت یہی ان کا دین تھا، یہی ان کا تعلیمات آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ہو بہو الفاظ میں موجود اور یہی اپنے پیروکاروں کو بھی تعلیم دیتے تھے۔ تو اسی بھائی نے دوسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ ازواج مطہرات یا صحابہ کے عمل کو بھی سنت کہہ سکتے ہیں؟ جی آپ نے فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ایک بات جب نبی علیہ السلام کے اسوہ سے نہیں ملتی، یعنی پہلا مقام نبی علیہ السلام کا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کے فرمان کے مقابلے میں کسی کے فرمان کو پیش کر دیں، خواہ صحابی کے ہونا۔ جیسے عمر فاروق کے بارے آتا ہے کہ اس کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا جی مجھے بتائیے مسئلہ کیسا ہے، آپ نے جواب دیا تو اس نے فرمایا ایسا ہی آپ نے مجھے جواب، نبی علیہ السلام نے مجھے جواب دیا تھا۔ آپ نے کہا کہ جب تجھے معلوم تھا کہ نبی نے جواب دیا پھر تو میرے پاس کیا لینے آیا؟
تو یعنی کہ سنت یعنی کا پہلا آپ کا مفہوم فرمان ہوتے ہوئے صحابی کی بات نہیں دیکھی جائے گی. ہاں آپ سے عمل سے، آپ کی سنت سے، آپ کے قول سے کوئی بات نہیں ملتی، پھر صحابہ کے عمل کو دیکھا جائے گا. اس کو سنت کہا جائے، اس کو سنت آپ نے جب خود کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تو میری سنت کو. جی ایک اور بھائی جو نوٹنگم سے جنہوں نے سوال کیا، ان کے 2 سوال تھے. تو ایک اور بھائی شبان علی صاحب محترم لندن سے تھے، ان کا بھی سوال جو مارگیج کے بارے میں تھا، اور نوٹنگم والے بھائی کا بھی ایک سوال مارگیج کے بارے میں تھا کہ کیا اس ملک کے اندر ہم مارگیج میں مکان لے سکتے ہیں؟ سود ہے جس کو قرآن نے حرام قرار دیا، اور بعض لوگوں نے اس میں یہ رائے دی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مکان لے لیں، زیادہ نہ لیں. اس پہ کیا قرآن سنت واضح تعلیمات کیا ہے؟ سود جو ہے آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ قرب قیامت میں آ کے حرام کھائیں گے، اس کے نام چینج کر دیں گے، شراب پئیں گے، اس کا نام چینج کر دیں گے. تو جو چیز اللہ اس کے نبی نے حرام کر دی ہے وہ تا قیامت کے لیے حرام ہے، خواہ اس کے جتنے اچھے نام ہم رکھ لیں. یہ کوئی معمولی سا معاملہ نہیں ہے. سود کے بارے جب اس کی وعید کے بارے اتنی احادیث ہیں کہ انسان کانپ جاتا ہے. اس سے بڑی بات کیا کہ اللہ نے خود فرمایا کہ وہ اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کری، پھر تیار ہو جائیں. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اس لیے اس معنی بہت ڈرنا چاہیے. یہ ایک سود کا ایک قطرہ بھی، بلکہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو درہم الربا یاکلہ الرجل وہو یعلم وَأَنَّهَا أَشَدُّ مِنْ 30 زِنْیَةٍ، کہ ایک درہم جو ہے سود کا، ایک درہم یعنی 1 روپیہ سمجھ لیں آپ، وہ جس کو معلوم ہی ہے یہ سود حرام کا درہم ہے اور یہ سود کا درہم ہے، فرمایا وہ 36 بار زنا کرنے سے زیادہ حرام برا گناہ ہے وہ ایک درہم جو ہے. تو اس لیے ایک مکان ہو یا 10 مکان ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو ایک لیتے ہیں وہ دوسرا بھی لازمی لیتے ہیں. جب آپ نے ایک دروازہ کھول دیا حرام کا تو پھر وہ سمجھو کھلتا جائے گا. اسی اللہ نے جب حرام کا نام کیا کہا لا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب نہ جاؤ. یعنی ایسی چیزیں جن کو اللہ حرام کر دیتے ہیں ان کے قریب جانے سے ہی اللہ منع فرما دیتے ہیں. جب ایک بار حلال ہو جائے گا وہ 2 بار بھی حلال ہوگا. اور اس کی آپ جانتے ہیں معاشرے میں دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ایک مکان لیا انہوں نے 10 مکان بنائے ہوئے انہوں نے. یعنی کہ قرآن و سنت سے اور خصوصاً قرآن کی بڑی واضح الفاظ کہ ہر قسم کا سود جو ہے جتنے بھی اس پر فتوے مل جائیں آپ کو علماء دے دیں، حرام کو 1000 علماء بھی فتویٰ دیں گے وہ حرام ہی رہے گا. جس کو اللہ اس کو حرام کر رہے ہیں کوئی بھی عالم اس کو حلال نہیں کرتا. اگر جو فتویٰ بھی دے دے وہ حرام پھر بھی حرام رہے گا. اور اس بھائی نے دوسرا سے پوچھا تھا زکوٰۃ کے بارے میں کہ ایک آدمی نے کئی سال کی اگر زکوٰۃ دینی ہو اور اس میں کسی ایک سال کی زکوٰۃ وہ بھول جس سال کی اس کی زکوٰۃ رہ گئی ہے اس سال کا وہ سونے کا ریٹ اس کو اگر معلوم ہے یا معلوم کر سکتا ہے اسی حساب سے وہ زکوٰۃ دے گا. این ممکن ہے اب موجودہ ریٹ کم ہو چکا ہو. ہاں اگر اب موجودہ ریٹ زیادہ ہے اور زیادہ دے دے احتیاطاً تو اچھی بات ہے، لیکن ورنہ جس سال کی زکوٰۃ رہ گئی ہے یہ اللہ کا اس پہ حق ہے، یہ قرض تھا اس کا دینا لازمی ہے. وہ اسی سال کے حساب سے سونے کا قیمت معلوم کر کے اس کا اگر زکوٰۃ دے گا اللہ کے یہاں گناہگار نہیں ہوگا وہ انشاءاللہ. اور ایک بھائی نے اور بھی پوچھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی جنگوں میں جو لوگ شہید ہوئے، صحابہ کرام کے درمیان اختلافات تھے. یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات تھے وہ عقیدے کی بنیاد پر نہیں تھے. سب کا عقیدہ الحمدللہ ایمان پر تھا، توحید والا تھا، سب شرک سے بیدار تھے، سب متبع سنت تھے. کسی صحابی کے درمیان اس بات پہ اختلاف نہیں تھا کہ اللہ عرش پہ ہے، سب کا اس پر ایمان تھا. اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے، حائل کوئی اور اختیار رکھنے والا نہیں. یہ سب عقیدے صحابہ کے شامل تھے اور سب بدعت سے بچنے والے تھے، سب شرک سے بچنے والے تھے. اسے آپ دیکھتے ہیں. تو لیکن یہ جو اختلاف تھے یہ سیاسی اختلافات ہیں اور یہ اجتہادی باتیں تھیں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذاتی سوچ یہی تھی کہ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ شہید کیا گیا ہے اور میں ان کا وارث ہوں. اللہ خود فرماتے قرآن کی سورہ بنی اسرائیل میں فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، کہ ہم نے جو اس کا وارث ہے مظلوم شہید ہونے والے کا ہم نے اس کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ قتل کریں یا وہ معاف کر دے. تو امیر معاویہ چونکہ وارث ہے شرعی طور پر تو انہوں نے کہا کہ میں قصاص لوں گا. امیر علی رضی اللہ عنہ کا قول یہ تھا، ان کا وہ یہ تھی کہ ابھی چونکہ حالات ایسے نہیں ہیں تو ہم فی الحال ان سے قصاص نہیں لیتے. تو یہ سیاسی اختلاف تھا، یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، ان کے سیاسی اختلاف تھے. دونوں طرف سے جو لوگ مارے گئے ہیں دونوں شہید کہیں گے. دونوں طرف صحابہ کرام تھے، دونوں طرف رضی اللہ عنہ لوگ تھے. اور آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اللہ نے کو جہنم حرام کر دیے. وہ سیاسی غلطیاں تھیں اور پھر اس میں ایک سبائی فتنہ تھا. انہوں نے بقاعدہ ایک فتنہ کھڑا کیا گیا اور ایک غلط فہمی میں یہ سارا دھوکہ ہوا اور یہ صحابہ کرام کو نقصان ہوا. لیکن وہ سب دونوں طرف سے ہونے والے وہ دونوں شہید ہیں. بالکل. تو محترم عبد الرحمن عتیق صاحب، آج کیونکہ ہم نے سنت اور حدیث کے بارے میں بات کی تو اس میں آپ یہ آخر میں آپ صرف آدھے منٹ میں ہمیں یہ بتائیے کہ آج کے دور کے اندر بھی اگر مسلمان ظاہر اختلافات کا دور ہے اور آج اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ اختلافات کی صورت میں مسلمان کیا کریں، تو آج کے دور کے اندر قرآن و سنت کی جو صرف قرآن و سنت کی واضح تعلیمات ہیں وہ ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ ایک عام مسلمان اپنے اختلافات کو کیسے حل کرے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا ہے
کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان اختلاف کھڑا ہو جائے تو تم اللہ اور رسول کی طرف بات کو پلٹا دو. یعنی معنی یہ ہے کہ تم قرآن سے اور حدیث سے رہنمائی لو. صحابہ کے درمیان اختلاف ہوئے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، یہ فقہی مسائل پہ، لیکن جب بھی ان کے سامنے، جیسا کہ پہلا اختلاف ہوا خلافت کے معاملے پر، جب صدیق اکبر رضی اللہ نے فرما دیا کہ الائمۃ من القریش حدیث آتی ہے، تو سب صحابہ سر جھک گئے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے اختلاف ہوا کہ آپ کو مکہ دفن کیا جائے مدینہ میں. جب آپ نے بتا دیا کہ حدیث شریف میں آتا، آپ نے فرمایا تھا کہ نبی وہیں دفنایا جاتا ہے جہاں وہ فوت ہوتا ہے، تو سب اختلاف ختم ہو گئے. آج ہمارے پاس یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب بھی اختلاف ہو ہم صحیح حدیث کو ڈھونڈیں، خود مطالعہ کریں، بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں. یہ ہمارے پاس بہترین خزانہ ہے قرآن و حدیث. یعنی کہ آج کے دور کے اندر بھی اختلافات کے حل صرف اور صرف قرآن و سنت ہی سے دور کیا جا سکتا ہے. ہر مسلمان کوشش کرے کہ قرآن کریم کا مطالعہ کرے، اس کو سمجھے، اس کے اوپر غور و فکر تفکر کرے، فرض کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس قرآن کی جو عملی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدسہ مطہرہ، آپ کے الفاظ، آپ کا عمل، آپ کے پسندیدگی، اس کو ملحوظ رکھے تو انشاءاللہ اختلافات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ناظرین اکرام، آج کے پروگرام کے اندر ہم نے اسی موضوع کے اوپر بات کی. جو لاسٹ پروگرام کے اندر ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے آپ کے شان کو ذکر کیا تھا کہ آپ ہی خاتم النبیین ہیں. اور آج کے پروگرام کے اندر بھی ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جیسے آپ نبیوں کے اندر آخری نبی ہیں، ایسے آپ کی بات بھی آخری ہی بات ہے. جیسے آپ کا منصب اعلیٰ ہے، ایسے ہی آپ کی بات بھی اعلیٰ ہی ہے. اس لیے ہر موقع پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں ہی سے محبت کرنی چاہیے اور اسی کے اوپر ہی عمل کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ شریک ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.